آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں، میں آپ تمام دوستوں کو سیرت انفو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت انفو میں آج حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرمایا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ عمران کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ عمران کی زوجہ یوکیبد ایک پاک طبیعت اور رفیع الشان خاتون تھی۔ آپ کے بدن سے دو عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس بڑے تھے۔ مصر میں پیدا ہوئے اور وہی پرورش پائی۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ تمام عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم بقدم دین حق کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ توحید کے راستے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بائی کا ساتھ دیتے تھے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا سخت سے سخت سزائیں دیتا تھا، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلاموں سے بدتر زندگی گزارتے تھے۔ مصری ان سے ہر طرح کے کام کرواتے۔ بنی اسرائیل ذلت کی روٹی کھانے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ جب واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو جبل طور کے قریب راستہ بھول گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا تھا، معجزات سے نوازا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر فرعون کو اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کریں اور اسے کہو کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی دعا سورہ قصص میں مذکور ہے: میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تاکید کریں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کیا اور دین حق کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار منتخب کیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا: ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ آگے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر عطا کیا
سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا کہ خدائی دعویٰ سے تائب ہو کر اس خدا کی پرستش کرے جس نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے تخلیق کیا ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر کے انہیں آزاد کر دے۔ فرعون پیغام حق کو ماننے سے یکسر منکر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم نے مجھے خدا نہ مانا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کی باتوں سے مطلق مرعوب نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دہرایا۔ فرعون نے رسالت خداوندی کی نشانیاں طلب کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ عصا اور ید بیضا کے معجزات دکھائے، لیکن سیاہ دل فرعون ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا اور کہنے لگا، یہ تو محض سحر اور جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کی شکست کے باوجود فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے کر پورے مصر میں قتل و غارت گری کا بازار گھنم کر دیا۔ قہر خداوندی حرکت میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ 3 سال مصر میں قحط سالی رہی، بالآخر قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچی اور معافی طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب ختم ہو گیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم نافرمانی اور منافقت پر قائم رہی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کے نقصان میں، شاید وہ دھیان کریں۔ اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے پالبات ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی پالبات تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جو کچھ تو لائے گا ہمارے پاس نشانی کہ ہم پر اس کی وجہ سے جادو کرے، سو ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹھڈی سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائی، مگر پھر بھی وہ لوگ تکبر کرتے رہے اور وہ تھے وہ لوگ گنہگار۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سیرت انفو کو سبسکرائب کیجئے اور ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجئے۔